اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ پیچھے سے ذکر ہوا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے تجھ کو چن لیا لوگوں پر اپنے پیغاموں کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، پس تو پکڑ جو میں نے تجھ کو دیا اور ہو شکر کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں بھی دیے، تو اس کا ذکر اب فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور لکھا ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز سے نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک تو آپ دیکھیں کہ کتبنا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے لکھا، تختیوں میں لکھا۔ الواح جمع ہے لوح کی، تختیوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لکھا اس کے واسطے، یعنی موسیٰ کے واسطے، اور موسیٰ کے ذریعے گویا بنی اسرائیل کے لیے۔ تختیوں میں لکھا ہم نے من کل شیء، ہر چیز سے، یعنی ہر ضروری چیز۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹل کل علم اس کے اندر لکھ دیا، ساری کی ساری باتیں لکھ دیں جو ان کی ضرورت کی تھیں یا نہیں ضرورت کی تھیں، جو ان سے متعلق تھیں یا نہیں تھیں، یعنی جو ان سے متعلقہ چیزیں تھیں وہ ساری لکھ دیں، کوئی چھوڑی نہیں، اس میں کوئی کمی اور نقصان نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اور ہم نے لکھا اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز سے، اور یہ کس واسطے؟ موعظتاً، نصیحت کے واسطے، اور ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے، ہر چیز کی تفصیل کے لیے، بطور نصیحت کے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں یا دہانی حاصل کریں اور ہر چیز کی معلومات ہو۔ لیکن جیسے میں نے بتا دیا کہ ہر چیز سے مراد ہے جو ضروری چیزیں ہیں اور جو ان سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ تو موعظتاً، نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی۔ فخذھا بقوۃ، پس پکڑ اس کو قوت کے ساتھ۔ یہ جو تختیاں لکھی ہیں ان کو پکڑ مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یعنی اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور حکم کر اپنی قوم کو کہ لیں اس میں جو زیادہ بہتر ہے اس کو لیں۔ یعنی ایک تو حکم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فخذھا بقوۃ، اس کو مضبوطی سے پکڑ، یعنی اس کی جو ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے کہ تم نے اس کو پہنچانا ہے لوگوں تک، اس کی تشریح کرنی ہے اور اس پر عمل درآمد کرانا ہے۔ اور دوسرا حکم ہے قوم کو کہ اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ جو اس میں سے اچھی ہیں اس کو لے لیں، اس پر عمل کریں۔ یہ جو لفظ استعمال فرمایا احسنھا، جو اس میں اچھی ہیں، یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ اس لیے کہ اس میں جو باتیں تھیں وہ ساری اچھی تھیں، لیکن کچھ باتیں زیادہ اچھی تھیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ اضافہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکم تو وہ ہوتا ہے جو رخصت والا ہوتا ہے، اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جو عزیمت والا ہوتا ہے۔ تو یعنی احکامات تو اس میں بہت سے دیے گئے ہیں، لیکن اپنی قوم کو یہ حکم کرو کہ جو اس میں سے عزیمت والا حکم ہو، اچھا والا حکم ہو، بہتر والا حکم ہو، مستحب والا حکم ہو، اس پر عمل کریں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں جو جتنے بھی احکامات تھے وہ سارے احسن
کہلائے جانے کے لائق تھے، سب سے بہتر کہلائے جانے کے لائق تھے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ اس میں جو سب سے اچھا ہے اس کو لو، یعنی اس کے تمام احکامات پر عمل کرو جو کہ احسن کہلائے جانے کے لائق ہیں، سب سے بہتر کہلائے جانے کے لائق ہیں۔ یہ دوسری تفسیر۔ تو فرمایا وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور حکم کر اپنی قوم کو کہ عمل کریں اس سے جو بہتر ہے اس پر۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھلاؤں گا تم کو نافرمانوں کا گھر، ان قریب میں دکھلاؤں گا تم کو نافرمانوں کا گھر، یعنی اس کا نتیجہ بھی آگے نکلے گا، اس کا نتیجہ بھی آگے نکلے گا کہ اگر جو نافرمان ہوں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ نافرمانوں کا گھر ملے گا، جہنم ملے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا ڈرا دیا عذاب سے کہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ نافرمان ہوگا، وہ فاسق ہوگا، اور پھر میں ان کو دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر یعنی کہ جہنم۔ تو سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تم کو دکھلاؤں گا گھر نافرمانوں کا۔ لیکن یہ نافرمان کون لوگ ہوں گے؟ میری آیات سے منہ موڑنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو تکبر کرتے ہوں گے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو کہ تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ یہ جو فرمایا کہ میں پھیر دوں گا، یہ بار بار اس کی تشریح گزر چکی ہے کہ کسب بندے کا ہوتا ہے اور خلق اللہ کا ہوتا ہے، کہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کرنے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کو قدرت دے دیتے ہیں، اسباب دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں پھیر دوں گا، ورنہ اس کا جو سبب ہے خود ان کا تکبر ہے، جیسے آگے آ رہا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اور یہ حالت ہے ان کی کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھیں سب نشانیاں تو ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ تکبر کی وجہ سے یہ حالت ان کی ہو جاتی ہے کہ کیسی بھی نشانی دیکھ لیں، کیسا بھی معجزہ دیکھ لیں، ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لیں ہر قسم کی نشانی، سب نشانیاں، ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھیں بھلائی کا راستہ نہیں پکڑیں گے اس کو راستہ، نہیں بنائیں گے اس کو راستہ۔ یہ حالت ان کی ہو جاتی ہے تکبر کی وجہ سے کہ بھلائی کا راستہ دیکھیں، اچھائی کا راستہ دیکھیں تو بھی اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھیں بھلائی کا راستہ نہیں بناتے اس کو راستہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھیں گمراہی کا راستہ تو بناتے ہیں اس کو راستہ، تو پکڑیں اس کو راستہ۔ گمراہی کے راستے پر چلنے کو تیار ہوتے ہیں، ہدایت اور بھلائی کے راستے پر چلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیا وجہ ہے؟ تکبر۔ تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دی گئی کہ بھلائی کا راستہ دیکھ بھی لیں گے تو اس کو راستہ نہیں بنائیں گے، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اپنا راستہ بنائیں گے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ کس سبب سے؟ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تھے اس سے غافل۔ اللہ نے یہاں دوبارہ واضح فرما دیا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غافل رہے، اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بلقاء الآخرتی، اور آخرت کی ملاقات کو،
حبطت اعمالهم، بیکار ہو گئے ان کے اعمال. حبطت اعمالهم، ناپید ہوئے ان کے اعمال. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافر بھی کچھ اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں، تو یہاں اللہ نے واضح فرما دیا کہ ان کے اچھے کاموں کا کوئی بدلہ آخرت کے اعتبار سے نہیں ملے گا. بعض اوقات بدلہ دے دیا جاتا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی شہرت مل جاتی ہے، دنیاوی عزت مل جاتی ہے، دنیاوی معلومات مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، آخرت کے کسی کام کے نہیں وہ اعمال. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالهم، بیکار ہو گئے ان کے اعمال. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا بدلہ دیے جائیں گے مگر وہی جو عمل کرتے تھے. یعنی نہ، یہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکار کے معنی میں، یعنی نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر وہی جو عمل کرتے تھے. ان کو ان کے اپنے اعمال کا ہی بدلہ مل رہا ہے. جب انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو ان کے یہ اعمال آخرت کے قابل نہیں ہیں. جب آخرت پر ان کا یقین ہی نہیں تھا، ہماری آیات پر ان کا یقین ہی نہیں تھا، تو پھر اس کا بدلہ آخرت میں کیوں ملے گا؟ جب آخرت پر ان کا ایمان و یقین ہی نہیں تھا، ہماری آیات پر ایمان و یقین ہی نہیں تھا، تو ان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں کیوں ملے گا؟ اس لیے جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے دنیا میں اور آخرت میں، سب ان کے اپنے اعمال کی بدولت ہے، سب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں جزا دیے جائیں گے مگر وہی جو کرتے تھے. آگے بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں کریں گے.